سورۃ المومنون سے ہم اپنے 18ویں پارے کا انشاءاللہ ابھی آغاز کریں گے۔ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ہم پڑھتے ہیں سورہ مومنون پارہ 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ بے شک ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغو باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہے، تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طین، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ من علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر تم سب
یقیناً مر جانے والے ہو، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس پانی کے ذریعے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے فائدے ہیں تمہارے لیے ان میں بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کروائے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتے، ہم تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین، یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دے دو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔
تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے تو تم ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیجیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے، خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام مت کیجیے، وہ تو سب ڈبو دیے جائیں گے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جائیں تو کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَکًا وَأَنتَ خَیْرُ الْمُنزِلِین، اور کہنا اے میرے رب مجھے بابرکت اتار، اور یہ بھی کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتار دیجیے اپنی منزل پر، اور تم ہی سب سے بہتر اتارنے والے ہو۔ وَأَنتَ خَیْرُ الْمُنزِلِین، اور تم ہی بہترین اتارنے والے ہو۔ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ وَإِن کُنَّا لَمُبْتَلِین، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی۔ فأرسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابع داری کر لی تو بے شک تم سخت خسارہ پانے والے ہو۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، نہیں نہیں دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، اور تم تو بس ایسے شخص ہو جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نبی نے دعا کی اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر
تو میری مدد کیجیے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، جواب ملا یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے آن پکڑا، ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ ہی پیچھے رہی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا یؤمنون، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جب اس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، پس ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور کھلی دلیلیں دے کر بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا، وہ تھے ہی سرکش لوگ۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لے آئے حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تھی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون، اے پیغمبر حلال چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، انہوں نے خود ہی اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، پس آپ انہیں ان کی غفلت میں کچھ مدت پڑا رہنے دیجیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، نہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا
یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا یظلمون. ہم کسی نفس کو اس کی قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون. بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. یہاں تک جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے، آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہیں کیے جاؤ گے. قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون. میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے، اینٹتے، افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا؟ بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا. کیا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، ہاں ان میں اکثر حق سے چڑنے والے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اگر حق ہی ان کی خوشیوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے. حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین وانک لتدعوہم الی صراط مستقیم. کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے آپ کے رب کی اجرت بہت بہتر ہے، اور وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے
والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائے اور ان کی تکلیفیں دور کر دے تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور رات دن کے رد و بدل کا مختار ہے، وہی ہے، کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ہم سے اور اپنے باپ دادا سے پہلے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو اگلے لوگوں کے صرف افسانے ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھئے تو صحیح زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، فوراً جواب دیں گے اللہ ہی کی، کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، دریافت کیجئے ساتوں آسمان اور باعظمت عرش کا رب کون ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، وہ لوگ جواب دیں گے اللہ ہی ہے، کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھئے کہ ان تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہی جواب دیں گے اللہ ہی ہے، کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے گئے ہو، حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک جھوٹے ہیں یہ لوگ۔
واتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں وہ اس سے بالاتر ہے۔ قل من رب اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ آپ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ رکھنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ۔ ہم جو وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دیجئے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتہ دار رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن کا ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ نجات پانے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ جن کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گئے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ بالکل بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تو تھے ہی گمراہ۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے دیجئے، اگر ہم اب بھی ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو
اور مجھ سے کلام مت کرو. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام مت کرو. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور تو ہم پر رحم فرما دے، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. وَرَحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. بے شک اے ہمارے پروردگار، ربنا آمنا، ربنا آمنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. آمین آمین آمین. فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ دریافت فرمائے گا تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. گنتی گننے والوں سے پوچھ لیجئے. قل ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقعہ تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم گمان کیے گئے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری جانب لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے. بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور کہہ دیجئے اے میرے رب تو بخش اور رحم فرما اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی فرمانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورہ مومنین ہماری مکمل ہو گئی. سورۃ النور. سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوتی ہے اور سورہ نور میں ہماری زندگی، ازدواجی زندگی، خان کی زندگی، خواتین کی زندگی، رشتے ناطے، ان سب کے بارے میں اسلامی قوانین جو ہے نا وہ اسی صورت سے ہمیں ملتے ہیں. بڑی اہم صورت ہے. اس صورت کو سمجھنا، اس صورت پر محنت کرنا، اس صورت کو کیا کہنا چاہیے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہمارے لیے بے حد اہم ہے. ہم آغاز کرتے ہیں سورہ نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات
لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ سورج جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکامات اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرک عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول مت کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولا یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجوز ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ہر اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔
ان الذين جاءوك بالإفك عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ یہ لوگ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء وإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ اور اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بہتان عظیم۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے بھی لائق نہیں۔ یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، میری اور آپ کی ماں، ان پر بہتان لگا تھا، اور اسی ضمن میں یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ عفق یقیناً آپ سب نے سن رکھا ہے، اس واقعے کو اپنی میموری میں ریکال کر کے جب ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں ان آیتوں کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کلام مت کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ رؤوف رحیم۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے،
آیت نمبر 20، یہاں پر ہمارا نصف پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکى منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں، مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ نے پورا پورا بدلہ حق انصاف کے ساتھ دے گا۔ وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ وہی حق ہے، واضح کرنے والا، کھلا، مبین، روشن، ظاہر کر دینا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں۔ پاک دامن عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بہتان باز بکواس کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں۔ ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں پہ مت جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر مت جاؤ۔ اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔
جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو اللہ سب جانتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب خبردار ہے. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن وليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گرے بانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر مت کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے خاوند یا اپنے سسر کے، اور اپنے ان لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل ملاپ کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ علیم. تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کے بھی اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى
حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحیم۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنے نکاح کی حیثیت نہیں رکھتے، جو اپنے نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں جو کوئی تمہیں کچھ دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو۔ اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور مت کرنا، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشش دینے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی ہے جس میں چراغ ہو، چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کو یہ مثالیں اللہ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل
اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے جبکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے. اللہ تعالی جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے. اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. یا مثل ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندروں کی تہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں. الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پہ در پہ ہیں. جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس روشنی نہیں ہوتی. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ اسے معلوم ہے. لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ ویذہب بالابصار. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں ان کے درمیان سے می برستا ہے. وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہے انہیں برسائے اور جس سے چاہے انہیں ہٹا دے. بادل سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی. یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے آنکھوں والوں کے لیے، تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں.
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لَقَدْ انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دیں تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی جانب چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 50 ابھی ہم نے پڑھی اور یہاں الحمدللہ ہمارا ثلاثہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے، کہہ دیجئے بس قسمیں مت اٹھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، کہہ دیجئے اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا، اور اگر تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے، ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کی فرما برداری کرو۔ سنو، رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں نیک اعمال کی ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو اس سے پہلے تھے۔ یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جیسا ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے لیے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے بعد بھی جو ناشکری اور کفر کرے وہ یقیناً فاسق ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دیں گے، ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے جو یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کے 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے زائد کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم پر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
علم و حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم۔ بوڑھی بڑی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہیں رہی، اگر وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر ان میں بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالوں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دعا خیر ہے جو برکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم۔ انما المؤمنون، بے شک مومن لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملہ میں جن میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ پس جب ایسے لوگ آپ سے کہیں جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ایک بہت کمال اصول اور ادب رسول کا جو ایسنس ہے نا وہ بیان کر دیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں صحابہ تشریف فرما ہیں اور کسی وجہ سے ان کو وہ محفل چھوڑ کر جانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت کا جب ہم تناظر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سم ٹائم ایسے ہوا کہ رسول اللہ کی محفل سے کچھ صحابہ جو تھے وہ کسی غرض سے انہیں محفل چھوڑنی پڑی تو وہ چپکے سے کھسک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہیں
رسول اللہ کی محفل پر ایسے تھیں کہ ان کا وہاں سے بلا اجازت چپکے اٹھ کر جانا بھی میرے رب کو بھایا نہیں۔ تو میرے رب نے کیا کہا کہ جب کوئی رسول اللہ کی محفل میں آ کر بیٹھا ہو اور اس کو جانا پڑے تو وہ اجازت لے۔ پھر اپنے رسول سے کیا فرما دیا کہ تم اگر چاہو تو انہیں اجازت دو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ ادب محفل کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کوئی اٹھ کے نہ جائے۔ ادب کا تقاضا اللہ سکھا رہا ہے۔ لیکن اگر بحالت مجبوری جانا ہے تو اجازت لے کے جائیں۔ پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بس استغفار مانگیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئے اور ان کے لیے کسی پکڑ کا سبب بن جائے۔ اب رسول سے ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا مانگیں۔ بہت خوبصورت انداز میں ادب رسول جو ہے نا وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ تو اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا مت سمجھو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ آگاہ ہو جاؤ، آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ بکل شیء علیم، اللہ کون ہے؟ جس کو ہر شے کا علم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں الحمدللہ ہماری سورہ نور ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آغاز کریں گے سورۃ الفرقان کا۔ سورہ فرقان مکی سورت ہے اور فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے، نذیرا خبردار کرنے والا بن جائے۔ للذین لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود ٹھہرا رکھا ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کے بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی موت و حیات کا، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر ان لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ظالم اور سراسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہہ دیجئے اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا، اور ان ظالموں نے کہا تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے وہ خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہتر ہی ہوں، جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محلات بھی دے دیں۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کی ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے ببھرنا اور دھاڑنا سن لیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ۔
لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. جو وہ چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ رہنے والے. یہ تو آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو قابل طلب ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. اور جس دن اللہ انہیں سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے ہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا خود ہی راہ سے گم ہو گئے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے. بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودیاں عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ نصیحت بلا بیٹھے. یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. اور انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا. اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی. تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. کیا تم صبر کرو گے؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے، اور اب ہم دیکھیں گے 18ویں پارے میں جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین کو ایک نظر ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم اللہ کریم سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام پاک ہم نے پڑھا ہے اس کے الفاظ کی ادائیگی میں، اس کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی رہ گئی میرے مالک تو ہمیں معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اور قرآن کو سمجھنے کی، اس کو اپنے اندر سمونے کی ہمیں ہمت اور توفیق دے دینا. آمین ثم. پارہ نمبر 18 میں جو مضامین بیان کیے گئے ان مضامین کو مختصراً ہم دیکھیں گے. اس پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ مومنون سے، اور سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں. مومنین کی 6 صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی نمازوں میں وہ خشیت اختیار کرتے ہیں، فضول کاموں فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں. جب وعدہ کرتا ہے مومن تو اس کو پورا کرتا ہے، اور نماز کی حفاظت کرنے والے یعنی نماز اپنی کی باقاعدہ پڑھنا حفاظت کے ساتھ، اس کے اوقات کی پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، یہ سارے کے سارے ایک مومن کے اوصاف ہیں جو بالکل شروع سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اس کے بعد پھر آ گیا جی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. حضرت نوح علیہ السلام کا جو
اپنی قوم کے اوپر انہوں نے تبلیغ کی تھی اور ان کی قوم نے ماننے سے انکار کیا، پھر ان کو کشتی بنانے کے لیے کہا گیا، تو اس بارے میں بھی یہاں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین جو ہیں ان کی یہ عادت تھی کہ اللہ کا کلام سنتے ہی نہیں تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے، اور یہ کام وہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے۔ اور یہ لوگ رات کو محفلیں سجا سجا کر قرآن کریم کے بارے میں بیٹھ کر بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، اور مشرکین کی یہ جو عادت تھی کہ رات کو بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے اور اللہ کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہی بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، حق دعوت لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کان نہیں دھرا اور کیا کیا کہ اپنی لغو باتوں کے انہوں نے اسی کی پیروی کی۔ اور اس آیت کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس رویے کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کرتے ہیں، قد کانت آیاتی تتلا، جب کہ پڑھی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی آیت ان پر، علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اللہ کی آیت ان پر تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، اور بھاگ کر وہ اپنی لغو باتوں میں مشغول ہوتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر کرم کیا، جو اللہ نے اس کو انعامات سے نوازا، اس کا بھی ذکر ہمیں اسی صورت میں ملتا ہے۔ آیت 78 کو ہم دیکھیں تو جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو نعمتیں دی ہیں، آنکھ، کان اور دل، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان کو دی ہیں، لیکن وہ کیا کم ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر وَقُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دلائل توحید و رسالت ان کے سامنے بیان کرتے تھے، ان کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ وہ ساری باتیں سن کر کفار اور مشرکین جو تھے وہ ان باتوں پر غور و فکر کرتے اور حق کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس پر پھر اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اب کفار جو ہے نا ان کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اچھا، کافر جو ہے نا جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو پھر کیا کریں گے، جب پردے ہٹیں گے، حقیقت سامنے آئے گی، فرشتے نظر آئیں گے کہ اب جان نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے نا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، وعدے پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جب پردے ہٹا دیے جاتے ہیں پھر توبہ نہیں قبول ہوتی، تو اس وقت یہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ کاش قال رب ارجعون، کہ کاش اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم واپس جائیں اور اب دوبارہ مہلت ہمیں ملے تو ہم دوبارہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ کہتا ہے اس وقت جب ان کے اوپر پردے ہٹائے جائیں گے اور ان کو موت اپنی اکھیوں کے سامنے نظر آئے گی تو پھر یہ چیخے چلائیں گے، پھر یہ تمنا کریں گے، لیکن اس وقت ان کی یہ تمنا جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، جہنم کے اندر جو ان کی آہ و بقا ہوگی اس کا ذکر اسی صورت میں آتا ہے۔ پھر اسی صورت کی جو آخری 4 آیتیں ہیں وہ ان کی بڑی فضیلت ہے، افحسبتم سے لے کر یہ جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت میں بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسے شخص پر سے ہوا جو کئی امراض میں مبتلا تھا، بڑی تکلیف میں تھا، تو آپ نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو ہیں یہ پڑھ کر اس کے کان میں پڑھی جا کر اور وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سورہ مومن کی آخری 4 آیتیں تلاوت کی ہیں اس کے کان میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اور یہ 4 آیتیں بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہم سب کو اپنے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل کرنی چاہیے اور ہم سب کو یہ آیتیں حفظ ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت اچھا دم ہے، ان آیتوں کی بڑی زبردست تاثیر ہے افحسبتم سے لے کے آخر تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیتوں کی فضیلت بھی آ گئی اور یہ آیتیں بڑی کمال آیتیں ہیں، یہ ہم سب نے اپنے اذکار میں بھی شامل رکھنی ہیں، اور اگر کوئی پرابلم آتی ہے
کوئی کسی طرح کا ہمیں روحانی مسائل درپیش ہیں تو ہم ان آیات کی تکرار کریں، یعنی کثرت کے ساتھ ان آیات کو پڑھا جائے۔ پھر اگلی آ جاتی ہے جی سورہ نور۔ سورہ نور جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ صورت ہے، مختلف دینی، اخلاقی، معاشرتی احکامات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرے میں حیا اور جو اقدار ہے، اسلامی اقدار، اس کے نفاذ کے لیے اسی صورت میں احکامات جو ہیں وہ نازل کیے گئے ہیں۔ بے حیائی، فحاشی اور برائی کو روکنے کے لیے جو ہدایات ہیں وہ بھی اسی صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی اس کے بارے میں بھی ان کی برات کا، ان کی بے گناہی کا اعلان بھی اللہ نے اسی صورت میں کیا، اور جن لوگوں نے اس تہمت کو سن کر آگے سے ساتھ نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، چہم گوئیوں میں پڑ گئے، ان کو اللہ نے یہاں سرزش بھی کی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر کچھ لوگ جو تھے اس پورے کے پورے واقعہ میں انوالو تھے اور بدگمانی پھیلانے میں وہ لوگ انوالو تھے۔ کچھ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کچھ لوگوں نے بس سنا اور خاموشی اختیار کی، سب طرح کے لوگ تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ان کے ساتھ بھی ان کو بھی تو معاف کر دو۔ جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں یعنی کچھ منفی باتیں پھیلائیں، جس پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ان کی مالی اعانت کیا کرتے تھے، ان کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، وہ مالی طور پر کمزور تھے تو انہوں نے وہ پیسے دینے ان کو بند کر دیے تھے۔ تو پھر قرآن کی آیات اتری تھی کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہے ہو نا تو بند مت کرو، تو معاف کرو۔ تو پھر انہوں نے ان کو معاف کیا، پھر انہوں نے ان کو وہ جو وظیفہ تھا ان کا جاری کیا۔ تو بڑی زبردست اللہ تعالیٰ تربیت بھی کر رہے ہیں، اور جو میاں بیوی ایک دوسرے میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی غلط بات دیکھیں اور وہ کوئی گواہ نہ پائے تو اس کے اوپر بھی احکامات آ گئے کہ اگر کوئی کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس نے پھر کیسے گواہی دینی ہے، اس کا اصول بھی بیان کر دیا گیا۔ اور زنا کار کی سزا جو ہے رجم ہے، اور وہ رجم کس طرح کرنا ہے کہ ادھر پوری ایک مسلمانوں کی جماعت موجود ہونی چاہیے، ان کے سامنے وہ پورے کا پورا سزا کا طریقہ بتا دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی اس کبیح گناہ کا تصور بھی نہ کر سکے۔ یہ بہت کبیح گناہ ہے جس کی اتنی سخت سزا جو ہے وہ دین اسلام نے قرآن میں مقرر کر دی ہے۔ اور شادی شدہ عورت اور غیر شادی شدہ عورت یا مرد یا غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت دونوں کی جو سزائیں ہیں زنا میں وہ مختلف ہیں، وہ بھی یہاں بیان کر دی گئی۔ اور اس کے علاوہ گھروں میں جو اور آرام کے اوقات ہیں ان میں حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ اجازت لے کے جائیں گے۔ پردے کے اوقات مقرر کر دیے گئے کہ ان اوقات میں اجازت کے بغیر گھروں میں نہیں جانا۔ پھر بڑی ایک امپورٹنٹ آیت نمبر 30 ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارکم، کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نامحرم کے لیے اپنی آنکھیں جھکائے رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی سارے احکامات بڑے کھول کر یہاں بیان کیے گئے۔ پھر بڑی وہ مشہور آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ آیت جس آیت کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ نور ہے، یہ اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے اوپر میں زیادہ بات چیت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کچھ متشابہات میں بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ اس پارٹ کو ہم بہت گہرائی میں جائیں گے تو مجھے متشابہات میں جانے کا خدشہ ہے۔ تو لیکن خوبصورت آیت ہے، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنے سے ہی جو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے وہ اس کو جتنا جتنا ہم قرآن کو بار بار پڑھتے چلے جاتے ہیں ہمیں نئے نئے انداز میں یہ قرآن ہماری روح پر اثر انداز ہوتا
چلا جاتا ہے۔ پھر وہ جو کافر جو تھے ان کو مثال دے کر بیان کیا گیا کہ جو کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کفار کی مثال ایسے ہے کہ بہت گہرا سمندر ہے۔ اور پہلے تو وہ اللہ کی مثال آ گئی نا کہ نور پر نور ہے، اور پھر یہاں آ رہی ہے کہ کافروں کا کیا ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ گہرا سمندر، اس میں اندھیرے ہیں، ایک موج ہے پانی کی، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اور اس کے اوپر بادل ہے۔ اب اتنا اندھیرا کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ ان کی جو گمراہی ہے اس کو بڑے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس آیت میں کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن توحید اور رسالت کو نہیں مانتے۔ ان کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی ریگستان میں سفر کرے، دور سے ریت کی چمک اسے ایسے معلوم ہو کہ وہ پانی ہے، یعنی سراب ہے، دھوکہ ہے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر کوئی شخص 4 باتوں کا اہتمام کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ایک مسلمان کے لیے اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 اصول آیت نمبر 52 میں بیان کر دیے گئے۔ وہ 4 اصول کیا ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے، سب سے پہلی بات کہ اطاعت اللہ کی، پھر اس کے رسول کی اطاعت، پھر وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف ہونا، اور وَيَتَّقِي، اور تقوی اختیار کرنا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جب ایک مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اور پھر آگے آ جاتا ہے وہ خوبصورت آیت ہے جس میں مسلمان جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آ کر بیٹھا کرتے تھے تو اس میں کچھ مسلمان جو کچھ صحابہ جو تھے وہ بغیر اجازت اٹھ کر گئے ہیں، تو میرے رب کو یہ بات جو ہے نا یہ پسند نہیں آئی، تو اس کے اوپر اصول بنا دیا گیا، قانون بنا دیا گیا، رسول اللہ کی محفل سے کوئی ایسے اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی جائے گا، کوئی ضروری کام سے کسی کو جانا ہے تو وہ رسول اللہ سے اجازت لے کے جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ سے یہ کہا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ جب ان کو اجازت دے دیں، اگر آپ چاہیں تو اجازت دے دیں، اور پھر ان کے لیے استغفار بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی اس بات پر اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہے اور بیان فرما رہے ہیں تو میرے رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کی تعظیم میں کسی طرح کی کمی آئے اور کوئی شخص وہاں سے اٹھ کے جائے، یہ بے ادبی میں بات آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ یہ تھے جی وہ خاص مضامین چند جن کو ہم نے سورہ نور میں پڑھا، پھر سورہ فرقان آ جاتی ہے، اور اس صورت میں بنیادی عقائد پر بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ اور مشرکین کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے، ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن نعوذ باللہ رسول اللہ نے خود اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اور کچھ پرانی باتیں ہیں جو انہوں نے سن لی ہیں، یہودیوں سے سیکھ لی ہیں، اور وہ پرانی قوموں کے قصے ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو۔ اور دوسرا یہ ان کا اعتراض تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے آگے ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو اعلان کرتا، جو ان کو پروٹوکول کے ساتھ بازاروں میں لے کے جاتا۔ تو اس طرح کی جو وہ باتیں کرتے تھے ان کے اعتراضات کے اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں یہ سپارہ جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پاک پروردگار، اے غفور الرحیم، تواب الرحیم، سمیع علیم، دلوں کے بھید جاننے والے اللہ، تیرے کلام پاک کو پڑھنے کی جو سعادت تو نے ہمیں بخشی میرے مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ، تیرا کرم، تیری توفیق سے تیرے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، اس کو سمجھنے سمجھانے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، اور جو پڑھا ہے اس کو قبول کر دینا۔ اے اللہ، اس رستے پر ہمیں استقامت کے ساتھ چلائے رکھنا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، اور اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو بھی ایمان اور ہدایت نصیب کر دینا، اور انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اے اللہ ہمیں پاکیزہ رزق، حلال طیب روزی عطا فرمانا، ہمارے بچوں کو بھی رزق حلال نصیب کرنا، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو میرے مالک ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان پر یہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دینا، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ اے اللہ، اے اللہ ہمیں ہر طرح کے پوشیدہ اور ظاہر دشمن سے، حاسدین کے حسد سے، برے لوگوں کی برائی سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں اپنے ایمان کی، اپنی اکھیوں کی، اپنی سوچوں کی حفاظت کرنے والا بنا دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا امتی بنانا۔ اے اللہ، اے میرے مالک، جو مانگا اسے قبول کر لینا۔ جتنے لوگ میرے ساتھ شریک ہیں اس دعا میں، سب کی دلی جائز مرادیں، حاجتیں پوری کر دینا۔ تمام بیماروں کو، جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمانا۔ جس بہن بھائی نے دعا کے لیے میسیج کیے ہیں ان سب کے حق میں ہماری طرف سے دعائے خیر قبول فرما لینا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ آمین ثم آمین۔